السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا بہت بہت استقبال ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے ہمارے TAS میڈیا سروسز چینل پر، تحفظ اہل سنت والجماعت میڈیا سروسز۔ دوستو بہت دنوں سے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا، کچھ گھر کے حالات اور کچھ کاروبار کی مشغولیت کی بنا پر ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا۔ اصل میں ہمارا کام تو رد باطل کا تھا کہ باطل کا ہمیں رد کرنا ہے، پھر چاہے وہ باطل باہر سے ابھرے یا وہ ہمارے گھروں سے اپنا مشن شروع کرے، ہمیں باطل کے خلاف لڑنا ہے۔ اور یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہمارے جتنے بھی علماء اور ائمہ ہیں، جہاں پر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جہاں پر انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح و تفاسیر کی خدمت کی ہے، وہیں پر انہوں نے اہل باطل کا رد بھی کیا ہے۔ تو ہم بھی اہل باطل کا رد کر رہے ہیں، بٹ کچھ پرابلمس ہو رہی ہے۔ پہلی پرابلم تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑے سے سیکولر مزاج کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ٹاپک پر بات ہی نہ کریں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ آتا ہے کہ ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں، کشمیر کے حالات کیا چل رہے ہیں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے کہ موب لنچنگ ہے، یا ریپ کے کیسز ہیں، یا دیگر جیسے کہ NRC کا ایک مسئلہ اٹھ گیا ہے، ریزرویشن کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ابھی کشمیر کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ سارے حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہیے، آپ اختلاف کو ہوا دے رہے ہوں، اور آپ یہ کر رہے ہو، اس طرح کے بہت سارے کامنٹس لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم رد کا کام کر رہے ہیں، رد کا، ہم کسی کی پکڑ نہیں کر رہے۔ جو اعتراض کرتا ہے، جو سوال اٹھاتا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں۔ ہم بذات خود، بنفس نفیس، ہم کبھی نہ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر ہم پر انگلی اٹھائے، اہل سنت والجماعت پر انگلی اٹھائے، یا اسلام کے اندر تحریف کرے، قرآن و حدیث کے اندر تحریفات کرے، اور ایک ماڈرن اسلام کو جنم دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آسمان سے لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے تھے، جو دین انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اسی دین کے پابند ہیں، اس کے ہی پابند رہیں گے، اس کی ہی نشر و اشاعت کریں گے، اس کی ہی تبلیغ کریں گے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، میں بہت ہی دبے چھپے انداز کے اندر بات کر رہا ہوں، میں بہت اوپن نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ تو سمجھ سکتے ہو، ماشاءاللہ آپ لوگ تو بولنے والے میں اتنی سمجھداری نہیں ہوتی جتنے سمجھدار سننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سن کر اتنے بڑے مفتی بن جاتے ہیں کہ وہ مفتی سے بڑا کام اور بڑا فتویٰ امت کے اندر دینے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں اختلافات میں پڑے ہو، کیوں اس کو جواب دے رہے ہو، کیوں یہ کر رہے ہو، کیوں وہ کر رہے ہو، کیوں فتنہ۔ ہاں، کچھ لوگ تو 2 قدم آگے بڑھ کر مفتی ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، بلا 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 بلا۔ بہرحال یہ کچھ اپنی بھی کہتے ہیں، غیر تو غیر ہی، ان کا کیا کہنا۔ میں ایک جواب دینا چاہوں گا، بھائی میں جواب دے رہا ہوں، میں رد کر رہا ہوں، میں ڈیفینس کر رہا ہوں، میں دفاع کر رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی ہم پہ، ہماری جماعت پر اعتراض کرے، اس کا اگر جواب ہم دے تو ہم فتنہ پھیلانے والے ہو گئے، ہم اختلاف کو ہوا دینے والے ہو گئے، ہم تفرقہ بازی کرنے والے ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو بچکانے اعتراضات کرتے ہیں اور بچکانے الزامات لگاتے ہیں، کیا ان کو جواب نہیں دینا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا؟ بھئی یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے جواب دیا ہے، اب تک چاہے غیر مقلد ہو، ہم نے ان کو جواب دیا ہے، ان کا رد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے فقہ حنفی کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے صحابہ پر اعتراض کیا، انہوں نے ائمہ مجتہدین پر اعتراض کیا، اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان کا دفاع کرنا پڑا، اور ہم کر رہے ہیں۔ اب رہی بات بریلویوں کی، بریلویوں نے شریعت کو تھوڑا بدل دیا ہے، نئی نئی چیزوں کو اس میں گھسیٹ دیا ہے، اور اس کو کیا کرتے ہیں، بدل کر رکھ دیا ہے، اور ان کا الگ ہی لاجک ہے، ان کا الگ ہی مائنڈ ہے۔ اللہ رحم کرے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے یہاں قریب میں ایک مسجد ہے بڑے بھائی لوگوں کی، تو ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، مائک لاؤڈ اسپیکر، ان کے ایمپلیفائر بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بڑے بڑے ہوتے ہیں، پورا محلہ سنتا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، ماں باپ کی خدمت کے اوپر
اس کا ٹاپک تھا، ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، اس میں ذوالقرنین نہیں، امام زین العابدین اور مولانا عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی بندے کا ایک خواب بیان کیا، کسی بندے کا ایک خواب، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا، پوری بات آپ سن لیں۔ کسی بندے کا ایک خواب بیان کیا، خواب میں یہ بیان کر رہے تھے کہ زین العابدین کے انتقال کے بعد کسی ان کے شاگرد نے، ان کے متبعین نے، مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا بھائی کیا گزری؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ زین العابدین کی برکت سے اور ان کی عظمت سے اور ان کے انوارات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدھی امت کی کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ الفاظ میرے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس طرح کا واقعہ ہے، آدھی امت کی کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ سائل نے پوچھا بھائی آدھی امت کی بخشش تو ہو گئی، پر آدھی امت کا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ بغداد کے اندر ایک اللہ کے ولی، اپنے ولی کو، ولی کامل کو پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کا کام لیں گے اور پوری دنیا کے اندر دین پھیلائیں گے، اور ان کی دعا سے جو بچی کچھ آدھی امت ہے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا سمجھا آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ میں نے کیا سیکھا پتہ ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور اویس کرنی، معاف کرنا زین العابدین نہیں، اویس کرنی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، جی ہاں معاف کرنا، زین العابدین نے اویس کرنی جو کہ تابعی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ پائے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے یہ حکایت بیان کی، کسی کا خواب بیان کیا کہ یہ دو بزرگ مل کر امت کا ڈیوائیڈیشن کریں گے، یہ آدھی امت کی مغفرت کریں گے اور یہ آدھی امت کی مغفرت کریں گے۔ اگر میں صرف مولانا عبدالقادر صاحب جیلانی کی بات کروں تو یہ برحق ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات کریں یہ بھی برحق ہے، بٹ یہ واقعہ جو ان سے جوڑا جا رہا ہے اور اس سے امت میں جو لاجک دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے پوری امت کی مغفرت کر دی ہے، مطلب کیا؟ اب ننگا ناچ کرو، دم دھڑاکا کرو، کوئی ضرورت نہیں پہ، مقصد تمہاری تو مغفرت تو ہو گئی نا، مغفرت تمہاری ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ ان شارٹ آپ سمجھ لیں میں کیا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مطلب وہ دو بزرگوں نے ان لوگوں کی مغفرت کر کے چلے گئے، انہوں نے آدھی امت کی، انہوں نے آدھی امت کی، ان دونوں بزرگوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا کر لیا، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب تیسرا جو مسئلہ آیا تھا، ہاں یہ ان کا جب ہم رد کرتے ہیں، رد پر بات چل رہی تھی، تو ہم جب اگر بریلویت کا رد کرتے تو وہاں بولتے ہیں کہ تم اختلاف پھیلا رہے ہو، گاؤں کا ماحول گرم کر رہے ہو اور نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ بہرحال یہ لوگ جب ہم پر اعتراض کرتے ہیں، جماعت والوں کو کچھ بھی بولتے ہیں اور الگ الگ نہ جانے کیسے کیسے میسج بنا کر جب ڈالتے ہیں، تب کوئی ان کو کچھ نہیں بولتا۔ ہم اگر ان میسیجوں کا جواب دے دیں، ان ویڈیوز کا جواب دے دیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس فیلڈ میں جب نکلتے ہیں تو پگڑی کو پیروں میں رکھ کر ہی نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیا شورا اور امارت کا میٹر۔ شورا امارت کے میٹر پہ تو ہم نے مکمل 3-4 سال خاموشی اختیار کی، لیکن جب بہت ایرے گہرے نتو خیرے لوگوں نے آوازیں اٹھانا چالو کی اور اس طرح کی باتیں کرنا چالو کی جیسے کہ وہی حق پر پوری دنیا باطل پر، تو ہمیں زبان کھولنا پڑی، اور ہم نے جب بھی زبان کھولی ہے ہم نے صرف رد کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اختلاف کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، تو کر رہے ہو۔ ارے بھائی ہم اختلاف نہیں، ہم جنہوں نے اختلاف کیا ان کو جا کے آپ سمجھاتے نہیں اور ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ جنہوں نے اختلاف کیا ان کو سمجھاؤ جا کر، ہم اختلاف کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اتنے دنوں کے اندر، مطلب اتنے جو رننگ جو چل رہا ہے میٹر، اتنے دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے ہم سے شکایت کی، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھائی رد کا کام کرنا، اگر فرقہ واریت پھیلانا ہے، نفرت پھیلانا ہے، تو ہمارے بہت سارے علماء نے رد کا کام کیا ہے، تو پھر آپ کو ان کو بھی فرقہ واریت کہنا پڑے گا اور ان کو بھی آپ کو متشدد کہنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو بھائی کون کام کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ لوگ تو سوالات اٹھا کر بولتے ہیں کہ بھائی کسی مائی کا لال
हनफी माँ ने कोई मर्द नहीं जना जो इसका जवाब दे दे, उसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे। बहुत बड़े बड़े उनके बयान थे, दिया हमने जवाब। तो हमको ये साबित नहीं करना था कि हनफी माओं ने ऐसे मर्दों को जाना, ये साबित नहीं करना था। हमको उनके लोगों को ये बताना था कि जो बचकाने लोग जो उठते हैं गली के नुक्कड़ से, चौराहे से, सड़क छाप लोग जो उठते हैं और जो ये उम्मत के अंदर फितना फैलाते, इनको जवाब देना हमारा काम है, हम देते रहेंगे। और इनको जवाब इस वजह से दिए हैं कि हम अल्लाह के नबी के दीन के वारिस हैं, उलूम नबूवत के वारिस हैं। हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, इंजीनियर करेगा, कर रहे। डॉक्टर इंजीनियर जब इस फील्ड में कदम रखा, वहाँ से फितनों का दौर क्या हुआ? शुरू हुआ। वहाँ से क्या हुआ? फितना। और अभी तक डॉक्टर इंजीनियर इस फील्ड में घुसे हुए और फितने बढ़ते जा रहे हैं। जब तक उलमा इकराम इस फील्ड में थे, फितने क्या थे? कम थे। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बहुत दिनों के बाद मैं आया और आप कहेंगे ये बहुत दिनों के बाद आया और इतना बड़ा वीडियो बना दिया। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको क्या कर देना? शेयर कर देना। इंशाल्लाह हम एक नई सीरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होने वाले। जो असल टॉपिक कहना था मैं भूल गया, असल में बहुत सारी बातें माइंड में चलती रहती है। एक बहुत ही मोहतरम बिशान टॉपिक और सीरीज़ को लेकर हम आए कि अभी जितने भी जदीद मसाइल जो चल रहे हैं इंशाल्लाह उस पर हम काम करना सिलसिलेवार शुरू कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम कुछ तफसीर, हदीसों की तशरीह और कुरान की तफसीर पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और उसी के साथ साथ हम कुछ तारीख़ी चीज़ें, तारीख़ी मतलब नॉलेज है, तारीख़ी जैसे जनरल नॉलेज होता है, इस्लामिक जनरल नॉलेज, कि आज दुनिया के अंदर एक ऐसा जनरल नॉलेज बताया जा रहा है जो उनका मनगढ़ंत बनाया हुआ है। और जो हमारे जो मुसलमानों ने जो तारीख़ लिखी है और जो इस्लाम की जो तारीख़ है, इसको छुपाया जाता है। अब हिंदुस्तान को ले दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों उलमा इकराम ने आज़ादी के लिए अपनी जान की क़ुरबानी दे दी, लेकिन जब वीर, बहादुर और शहीदों का नाम आता है तो बस 2-3 लोगों के नाम लिए जाते हैं। 2-3 लोगों के, हज़ारों उलमा ने क़ुरबानी दी। ये लोग क्या कर रहे हैं? तारीख़ को मिटा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक तारीख़ की सीरीज़ भी लेकर के आएंगे, आप हज़रात के हमने सामने हाज़िर होंगे, और जिसमें ये बताया जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का क्या किरदार रहा, कब से मुसलमान हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का क्या किरदार है अल्लाह के नबी के जाने के बाद, मतलब हिजरत के बाद से लेकर इंशाल्लाह 1400 साल तारीख़ में जहाँ जहाँ मुसलमानों की तारीख़ को मिटाया गया है, इंशाल्लाह हम उसको ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर पहली मरतबा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर ले। और 3 ऑप्शन होते हैं नोटिफिकेशन के, आपको ऑन करना है करे, ना करना है ना करे। ऑन अगर कर लोगे तो जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और जितना हो सके दोस्तों हमारे इस वीडियो को क्या करें दोस्तों? वायरल करें। क्या करें? वायरल करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिरी बात, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, आपके माइंड में कोई ऐसी बात है जिसको मंजर आम पर लाना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए और जिसके ऊपर लब कुशाई करनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ईमेल आईडी भी है, हमारा नंबर भी आपके पास है, हमको व्हाट्सएप पर बताइए, मेल करके बताइए कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, वीडियो बनना चाहिए और इस टॉपिक पर लब कुशाई करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम आपकी रिक्वेस्ट और फरमाइश के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे और ज़रूर उन चीज़ों को वीडियो में लाके उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।